لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اعظم اللہ اجورنا اجورکم. خواتین و حضرات، 10ویں محرم یہ وہ روز ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے تقریباً کربلا میں آفتاب جناب علی اکبر علیہ السلام کی آواز سن کر طلوع ہوا، مگر یہ آفتاب غروب آل محمد آل یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے، ان کی بیٹیوں، ان کے بچوں کی آہ و بکا سن کر غروب ہوا. ہم سب جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک ایک کر کے اپنے سارے اسماعیل راہ خداوندی میں قربان کر دیے اور اپنی ہر چیز کی قربانی دے کر توحید کا پرچم سر بلند کیا. اور یہ جو آج ہم اذان سنتے ہیں، یہ جو آج ہم تعلیمات اسلام پہ عمل کرتے ہیں اور جو انسانیت کی بات کرتے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے معاشروں میں امن اور سکون سے رہتے ہیں، یہ صدقہ ہے در اہل بیت کا. یہ جو ہم آج دنیا میں پہچانے گئے ہیں، لائق اکرام گردانے گئے ہیں، یہ انہی کے گھر کا صدقہ ہے اور انہی کی سب عطا ہے بے شک. اور آج کا دن مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے کرب، رنج اور غم کا دن ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اہل بیت اطہار، خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگیاں گزری، اس میں کس قدر کرب اور کس قدر مصائب تھے. ان کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ آسان نہیں ہے. آج سے تقریباً 1400 سال پہلے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ سورج طلوع ہوا جناب علی اکبر کی آذان سن کر، اور شبیر یہ آذان ہے اس بات کی گواہ، شبیر یہ آذان ہے اس بات کی گواہ، اسلام آل پاک، اسلام آل پاک کے پیمبر کے ساتھ ہے، تنہا نہیں ہے آپ کا اکبر اذان میں، اللہ خود بھی آپ کے اکبر کے ساتھ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری بہن سیدہ آسیہ اقبال نقوی صاحبہ. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور پرسہ پیش کرتے ہیں آپ کے جد کا، آپ کو بھی اور سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہم شریف کی بارگاہ میں. غموں کی انتہا ہے آج کے دن، مصائب کی انتہا ہے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس دن کا آغاز ہوتا ہے اذان علی اکبر سے. میں چاہوں گی کہ ہمیں 1400 سال پہلے آپ لے جائیں اور ہمیں اپنی زبانی وہ منظر دکھائیں کہ کس طرح سے آغاز ہوا ہوگا دن کا، بیویوں کا، مولا حسین علیہ السلام کا، اور کیا مصائب تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عروج آج کے دکھ کے جو مناظر ہیں اور اس کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ کس قدر آج کا دن جو گزرا ہے وہ دکھ بھرا دن ہے. میں آج کے دن اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دعا سے آغاز کرنا چاہتی ہوں، جو کہ میں نماز میں بھی، دعائے قنوت میں بھی پڑھتی ہوں اور ہر مجلس میں خطبے کے بعد اس دعا کو مانگتی ہوں. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام وفی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام. اللہم لا تفرق بیننا وبین الحسین علیہ السلام وکتبنا من الزوار الحسین علیہ السلام. اللہم اجعلنا من الباقین فی العزاء الحسین علیہ السلام. اللہم اجعل مسکننا
ومدفننا عند الہی الزری الحسین علیہ السلام الہی آمین اللہم عشرنا مع الحسین علیہ السلام وزدنا محبت الحسین علیہ الہی السلام آمین وعشرنا یوم القیامہ تحت اللواء الحسین علیہ السلام الہی آمین اللہم ادخلنا فی الجنت مع الحسین علیہ السلام الہی آمین واصحاب الحسین علیہ السلام. بڑی خوبصورت دعا آپ نے پڑھی. میں چاہوں گی اس کا اگر ترجمہ بیان ہو تاکہ دیکھنے والوں یہ اس چیز کو ہر کوئی عربی نہیں سمجھتا تو سمجھ بھی سکیں اور اپنی دعاؤں میں اس کو شامل رکھیں. اللہم رزقنا فی الدنیا زیارت الحسین علیہ السلام و فی الآخرت شفاعت الحسین علیہ السلام کہ اے اللہ ہمیں اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو الہی آمین اور آخرت میں امام حسین علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو. الہی آمین اللہم لا تفرق بیننا و بین الحسین علیہ السلام کہ اے اللہ کہ فرق نہ ڈال، جہاں ہمارے مولا ہوں وہیں ہم ہوں، اور ہمیں مولا کے جو زوار ہیں زائرین ہیں ان میں ہمارا نام لکھ دے، الہی آمین ہمارا شمار فرما. اور الہی آمین جو اللہم جعلنا من الباقین فی العزائل حسین علیہ السلام کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ذکر پر مجلس میں بقا کرنے والے ہیں. یہ بہت بڑی ایک دعا ہے. روتا صرف وہ ہے کہ جس پر کرم ہو اللہ پاک کا. بے شک. اور پھر اس کے آگے فرمایا کہ اللہم اجعل مسکننا و مدفننا عند الزری الحسین علیہ السلام کہ مجھے مولا کے ساتھ دفن ہونے والوں میں شمار فرما. الہی آمین. اور جب تو محشور کرے روز قیامت لوگوں کو تو مولا کے ساتھ مجھے محشور فرما. الہی آمین. اور جب تو روز قیامت سب کو اکٹھا کرے تو مولا کے علم کے نیچے الہی آمین میرا شمار فرما. اور جب جنت میں مجھے داخل بھی فرمائے تو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے ساتھ داخل فرما. الہی آمین. الہی آمین. اور آپ نے جو اذان شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، یہ بہت مشکل وقت امام پاک پر تھا. اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا انتخاب ہی اذان میں اس لیے کیا کہ آپ نے جتنے دن قیام کیا کربلا میں آپ نصیحت کرتے رہے ان کو، اس لیے کہ کریمی مولا کی ظاہر ہوتی ہے ان کو اللہ کے غضب سے بچانے کے لیے. ورنہ میرے مولا کو ضرورت نہیں تھی کہ وہ ان کو قائل کرتے، وہ تو جہاد کے لیے تشریف لا چکے تھے. لیکن پھر بھی کریمی دیکھیں، اتنی ان کی اذیتیں پہنچانے کے باوجود، پانی بند کرنے کے باوجود مولا کا کرم دیکھیں، حجت تمام کرتے رہے، حجت تمام کرتے رہے، رات کو بھی کی، صبح میں بھی. اور پھر یہ جو اذان علی اکبر علیہ السلام کے لیے انتخاب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا کیا، وہ بھی اسی لیے کہ آپ شبیہ پیغمبر تھے. آپ شکل و صورت میں، کردار میں، گفتار میں، چال میں بالکل ہو بہو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے. اور تاکہ لوگوں کو پاک محمد کی اذان وہ وقت یاد آئے اور ان کو پتہ چلے کہ پاک نبی جو ہیں وہ کس طرف ہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ بھی تو گمراہ کیا گیا کہ حق سے ان کو دور رکھا گیا. اس لیے بار بار میرے پاک امام اپنی حجت کو تمام کرتے رہے کہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے. تو اسی لیے آپ نے بڑے پردرد انداز میں شہزادے کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ آپ اذان دیں تاکہ آپ کی جو اہل احرم ہیں، آپ کی بہنیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی ماں آپ کی آخری اذان سن سکے. اور یہ بیویوں کو بھی پتہ تھا کہ یہ شہزادے کی آخری اذان ہے. تو جب فرمایا کہ علی اکبر اذان دیں تاکہ آپ کی پھوپھیاں، میری بہنیں اذان سنیں، تو اس مقام پر شہزادے نے دست بدستہ ارشاد فرمایا کہ بابا، کہ میں اپنی بہن سغرا سے وعدہ کر کے آیا تھا، آپ کی بہنیں میری اذان کی آواز سنیں گی تو آپ اللہ کی حجت ہیں،
تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ اذان کی آواز مدینہ میں میری بہن کے جناب صغرا تک پہنچے، بہت زیادہ کوئی خاص کنیکشن تھا، بہت زیادہ ریلیشن شپ، بہت زیادہ خاص کنیکشن. جیسے بہن بھائی تو اور بھی تھے، لیکن جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک خاص امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا. بعض بہن بھائیوں کو جیسے امام علی رضا علیہ السلام کا جناب معصومہ کم سے تھا، اسی طرح شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کا شہزادی صغرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایک خاص محبت اور عشق تھا، جس کی بنیاد پر آتے ہوئے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں 7 محرم کو آ کے آپ کو لے جاؤں گا. اور ظاہر ہے جس طرح وعدے کے دن گزرے تو بی بی کی حالت جو تھی گریے سے وہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جانتے تھے. اس لیے بابا سے یہ آخری خواہش کی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری یہ اذان کی آواز میری بہن تک پہنچے. تو آپ یہ تصور کریں کہ وہ ماں اور وہ پاک پھوپھی جنہوں نے 18 سال حجابوں میں پالا، جب انہوں نے اس بات کا تصور کیا کہ یہ آج اذان علی اکبر کی آخری اذان ہے تو کس قدر خیام میں گریا ہوا ہوگا. بس اذان علی اکبر کے بعد پھر بھی آپ مولا کی کریمی دیکھیں، پھر بھی جو زیارات پہ جاتے ہیں وہ مقام دیکھ کے آتے ہیں کہ جہاں پر جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی میرے مولا نے 10 محرم کو بھی خطبہ دیا اور ان کو سمجھایا. سب سے پہلے پاک پروردگار کی حمد کی اور فرمایا کہ میں حمد کرتا ہوں اس اللہ کی جو دنیا کا خالق ہے، اور اس نے اس دنیا کو خلق فرمایا، اور اس دنیا کو خلق کس لیے فرمایا اور اس کو نیستی اور فنا کا گھر قرار دیا. اور فرمایا کہ جو وہ فریب زدہ انسان ہے جو دنیا کے دھوکے میں آ جائے. اور پھر مولا نے ان کو احساس دلایا کہ جس امر کے لیے تم آج جمع ہوئے ہو اس کے باعث تم خدا کے غضب کے مستحق ہو. خدا تمہارے اس امر سے تم پر غضبناک ہوا ہے. اللہ نے اپنا منہ تمہارے اس عمل سے تم سے پھیر لیا ہے اور اپنی رحمت کو تم سے دور کر لیا ہے. میں پھر بھی نہیں چاہتا. آپ یہ دیکھیں کہ اس پیاس کے عالم میں بھی اتنے ظلم کے باوجود پاک امام ان کے لیے آسانی ڈھونڈ رہے تھے، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچانے کے لیے کوشش، ورنہ کوئی ان کو توقع نہیں تھی ان سے اور نہ ہی ضرورت تھی. اور اس بات کو آگے میرے مولا نے مینشن فرمایا کہ تم اللہ کے عذاب، تمہارے اس عمل سے تم مستحق ہوئے ہو اللہ کے عذاب کے، اور میں تمہیں اس بات سے باخبر کرتا ہوں اگر آج بھی تم میری نصیحت کو مان جاؤ تو اس عذاب سے تمہیں نجات مل سکتی ہے. اچھا، اگر ہم کربلا کے میدان میں شہادتوں کا، ظاہر ہے یہ پورا دن ہے ہی شہادتوں کا، اور تمام حجتیں تمام ہو گئیں اور پھر وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے قربانیوں کا. ہر ایک شخصیت اپنے اندر ایک اپنی سگنیفیکنس رکھتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے لیے چاہے وہ جون ہوں، چاہے وہ وہب قلبی ہوں، چاہے وہ جناب علی اکبر ہوں، جناب علی اصغر ہوں، شہزادہ قاسم ہوں، اونو محمد ہوں، ہر کسی کے ساتھ امام کا ایک خاص تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے امامت کا. ایک خاص رشتہ ہے، کیونکہ جتنے لوگ وہاں پر جانے قربان کر رہے ہیں یہ نام ہیں رشتوں کے، مگر ہر کوئی قربان ہو رہا ہے امام پہ، امام کی مقصدیت پہ. تو یہ جو آغاز شہادت ہے اور جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، اگر ہم سب سے پہلے بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کہ جنہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنا بیٹا ہی نہیں کہا، کربلا کے میدان میں جا کے کہا کہ یہ میرے بھائی کا صدقہ ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ان کا وہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کو جس طرح باقی ساری مائیں روئیں اس طرح سے بی بی نے اس چیز کو. آغاز شہادت اونو محمد.
آپ نے یہ کہا کہ بیوی صدقہ بنا کے لائیں. بعض پڑھنے والے یہ پڑھ دیتے ہیں کہ تھوڑی سی میں ادھر کریکشن کرنا چاہوں گی کہ بی بی پاک نے امام حسین علیہ السلام جب آئے شہزادوں کو ساتھ لے کے، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب شہزادی چلی ہیں مدینہ سے تو ان کو سمجھایا، اور وہ جانتے تھے کہ کس قدر محبت و عشق رکھتی ہیں شہزادی اپنے پاک بھائی سے. تو پورے سفر میں وہ خود ہی ماں کے اتنا قریب نہیں گئے. ہر بچہ اپنی ماں سے مطالبے کرتا تھا، تو وہ غم کی حالت جانتے تھے اپنی پاک ماں کی، تو انہوں نے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا. اچھا. اور بعض جو میں بات کر رہی تھی، پڑھنے والے پڑھتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام آئے تو مولا کو بٹھا کے شہزادی نے اون و محمد کے چکر لگائے. یہ بات درست نہیں ہے، اور نہ ہی ہماری عقل میں آتے ہیں کہ وہ کریم امام ہے اور وہ جانتے ہیں ایک ماں کی محبت کو، وہ جانتے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. یہ ہے کہ جب امام پاک نے حکم دیا کہ ظاہر ہے ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر کے بھیجتی ہے، تو بچوں کو لے کے آئے کیونکہ بچوں کی یہ فطرت ہے. اور بی بی کو ارشاد فرمایا کہ آپ رخصت فرمائیں. ٹھیک. تو شہزادی نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو نصیحت کی کہ دیکھو جو بھی صحابی گرا ہے کہ میرا حسین بہت زخمی ہے، کہ جو بھی صحابی زین سے زمین پہ آیا ہے اس کی نصرت کے لیے گئے ہیں، تو جہاں پہ بھی تم زخمی ہو جاؤ، تم زین سے زمین پہ آؤ تو میرے بھائی کو بس سلام کرنا، مدد کے لیے مت پکارنا کہ وہ پہلے ہی بہت زخمی ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ شہزادوں نے جنگ کی اور جب زین سے زمین پہ آئے تو مدد کے لیے نہیں پکارا. لیکن مولا تو امام ہے، مولا جانتے تھے، مولا تشریف بھی لے گئے، ان کی مدد فرمائی. لیکن اپنی پاک اماں کے وعدوں کو ان شہزادوں نے پورا فرمایا. ایک شعر اور پھر میں چاہوں گی کہ ہم ایک جناب قاسم کا بڑا ہی پیار تھا حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہ ام فروا درِ خیمہ سے پکاری یہ رو کر، ام فروا درِ خیمہ سے پکاری رو کر، چاہتی ہوں ابھی مرنے کو نہ جائیں اکبر، ہو گئے شہ پہ فدا حضرت زینب کے پسر، پہلے فرمائیے قاسم پہ عنایت کی نظر، آرزو ہے جو پسر شہ پہ فدا ہو جائے، بیوہ کی نظر بھی مقبول خدا ہو جائے. یہ جو کربلا کی مائیں ہیں اور یہ اس دن کا جو معجزہ ہے، یہ کیسا معجزہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کے لیے دعا کر رہی ہیں، امام سے گزارشات کر رہی ہیں کہ ہمارے بچوں کو مرنے کی اجازت دے دو. کیونکہ جو کربلا کی فکر ہے، آپ نے ماؤں کی بات کر دی، بات زیادہ آگے چلی نہ جائے، تو جب ماؤں کی بات آئے تو سر فہرست دو مائیں آتی ہیں. بے شک ظاہراً کربلا میں وجود نہیں تھا، لیکن فکر کربلا دینے والی سب سے عظیم گود شہزادی کونین کی، سیدۃ النساء العالمین، کہ جنہوں نے یہ فکر حسین علیہ السلام جو عطا فرمائی. اور بالکل یہی عالم تھا کہ پاک امام علیہ السلام شہزادہ قاسم علیہ السلام کو اجازت نہیں دے رہے تھے کہ گفتگو فرما رہے تھے شہزادہ علی اکبر اور باب الحوائج ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام. مولا نے فرمایا کہ اکبر تم کیونکہ میرے آقا کی نظر کا نور ہو، تم ابھی مت جانا، کہ اگر تم چلے گئے تو ان کی نظر کا نور چلا جائے گا. شہزادے نے فرمایا کہ چچا کیونکہ آپ میرے بابا کا زور کمر ہیں، آپ جائیں گے میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہی گفتگو شہزادہ قاسم علیہ السلام نے سنی. اسی موقع پر امام حسین علیہ السلام بھی تشریف لائے. شہزادہ نے فرمایا کہ چچا نہ آپ جائیں
اور بھائی علی اکبر نہ آپ جائیں میں جاتا ہوں. یہ سننا تھا کہ میرے مولا نے شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا کہ قاسم تم نہیں جانتے کہ مجھے کتنا پیار ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی ہو. تو گویا مولا اجازت نہیں دے رہے تھے، اور ایک تحریر جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام لکھ کے دے گئے تھے وہ بی بی ام فروا سلام اللہ علیہا کے پاس محفوظ تھی. اور جب اجازت نہیں ملی تو آپ نے شہزادہ قاسم علیہ السلام کو فرمایا کہ قاسم یہ تحریر اپنے چچا کو دکھاؤ تاکہ تمہیں اجازت ملے اور شہزادہ علی اکبر سے پہلے تم اپنے چچا پر قربان ہو. تو اسی لیے جب تحریر دکھائی تو مولا نے ایک ایک جو آپ کا شہزادہ قاسم کا آپ جانتے ہیں کہ شہادت کے بعد جو لاش کی پامالی ہوئی کس طرح سے، تو پاک امام نے بوسے دیے ایک ایک جوڑ پر، بوسہ دے کے جب سوار کروایا. سن جو آپ کا ہے وہ روایت کے مطابق 13 سال کا ملتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہو کر فوج کے درمیان میں آئے تو فوج اشکیا حیران ہو کے بے اختیار ان کی منہ سے نکلا کہ اللہ اکبر، یہ 14ویں کا چاند آ گیا. سبحان اللہ. تو میں یہ اکثر کہتی ہوں کہ جو ظالم فوج اشکیا کو 14ویں کا چاند لگے، نہ جانے وہ ماں کو کیا لگتا ہوگا. تو بس جنگ کا منظر وہ میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گی کہ شہزادہ نے ایسی جنگ کی کہ اپنے دادا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جنگ زمانے کو یاد کروا دی. یہی وجہ تھی کہ لعینوں نے کہا کہ چاروں طرف سے حملہ ہوا، تو جب دائیں کی فوجیں بائیں اور بائیں کی فوجیں دائیں آئیں تو جب نیزہ لگا تو پاؤں رکابوں میں پھنس گئے. تو اس سے لاشا جو ہے وہ پامال ہوا شہزادہ قاسم علیہ السلام کا. یہ بھی ایک بہت مشکل وقت امام مظلوم علیہ السلام پہ تھا کہ جن سے اتنی محبت، اپنے بھائی کی نشانی جس کو اجازت نہیں دے رہے تھے، تو جب مقتل میں آئے تو حیران ہو گئے. اور پھر فرمایا اللہ کی حجت ہے کہ قاسم جہاں جہاں ہو مجھے آواز دو. سارے ٹکڑوں کو چنا اپنی ابا میں، کیونکہ شہزادے کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں خیمہ گاہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں. تو مولا بھی وعدہ کر چکے تھے، تو اپنی ابا میں ٹکڑوں کو چن کے خیمہ گاہ میں لائے. اور کیا وہ عالم ہوگا جب شہزادی نے اس حال میں دیکھا ہوگا کہ الفاظ نہیں ملتے کہ کن الفاظ میں ہم اس دکھ کو بیان فرمائیں. آصف جی، آپ نے بھی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سیدۃ النساء العالمین کا تذکرہ کیا. ایک ہوتی ہے ظاہری شہادت جو آپ کو ایک دفعہ ہوتی ہے اور آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے، مگر جب میں بی بی کے بارے میں سوچتی ہوں تو جو ان کی اولاد کے ساتھ کربلا کے میدان میں جو شہادتیں ہوئی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ بی بی ایک دفعہ نہیں بلکہ ہر شہید کے جانے پہ بی بی جو ہیں وہ ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی اور ان کا کیا کرب. اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی کوئی ایسی مجلس نہیں ہے، کوئی ایسی چادر ازا نہیں ہے کہ جہاں پر بی بی کی آمد ہو. اور بے شک یہ ہمارے ایمان کا حصہ. اور اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، اتنا خدا نے بہتر و برتر بنا دیا، جانے علی شبیہ پیمبر بنا دیا. اب اس سے بڑھ کے ہوگا بھلا کون سا شرف، پہلے علی بنایا پھر اکبر بنا دیا. جناب علی اکبر علیہ السلام، شہزادہ جناب علی اکبر، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ کی بارگاہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے دعائیں مانگ مانگ کے حاصل کیا، کہ اتنا نانا کو یاد کرتے تھے، دعا کرتے تھے کہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کریں کہ جو
ہو بہو آپ جیسی شکل رکھتا ہو، ہم شکل پیغمبر ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایون جس وقت کربلا کے لیے مولا چلے ہیں مدینہ سے، تو مدینے والوں نے یہ کہا کہ آپ جا رہے ہیں بے شک جائیں، مگر ہمارا جب جی اداس ہوتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو ہم چہرہ مبارک دیکھتے ہیں شہزادہ جناب علی اکبر کا، تو آپ ان کو نہ لے کر جائیں. تو سوچیں کہ جو مدینے والے ہیں ان کی یہ حالت ہے. تو جس وقت مولا نے اپنے لخت جگر کو الوداع کہا ہوگا یا اجازت دی ہوگی جنگ کے میدان میں جانے کے لیے، تو مولا کی کیا حالت ہوگی، کیا کرب ہوگا ان کی زندگی کا. بہت ہی مشکل وقت مولا کے لیے. روایات میں ہے کہ 2 شہادتیں ایسی ہیں جن پر شہزادیوں نے پتھروں سے ماتم کیا. بہت مشکل وقت تھا امام حسین علیہ السلام کا جب آپ نے شہزادے کو رخصت فرمایا. تمام بیویوں کو خیمے میں بلا کر ادھر شہزادے کو رخصت کیا اور اللہ کو گواہ بنا کے فرمایا کہ یا اللہ تو گواہ رہنا، اب میں تیری بارگاہ میں اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں جو شبیہ پیغمبر ہے، جو شکل میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی دوسرا محمد ہے. اور جب دستار باندھی شہزادے کو، آپ دیکھیں کہ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب اس کا بیٹا جوان ہو تو اس کو صحرا پہنائے. یہ حوصلہ صرف ہمارے امام کا ہے کہ اس کی توحید اور دین کو بچانے کے لیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف دین نے عشق کیا ہے، عشق کی منزل پہ صرف دین کو بچانا نہیں، یہ میرے مولا کا ایک عشق تھا کہ ہر نبی سے جب امتحان لیا گیا، آپ جانتے ہیں کہ ایک سٹیج ایسی آئی کہ ہر نبی نے کہا یا اللہ بس واحد عشق کی منزل پر فائز میرے امام حسین علیہ السلام ہے، کہ بس نہیں کہا، فرمایا یا اللہ میں حاضر ہوں، جو اب تیری مرضی، اب حسین کی مرضی نہیں ہے، اب تیری مرضی ہے، جو تو چاہے گا آج حسین اس سٹیج کا امتحان دے گا. اسی لیے اپنے فخر یوسف شہزادہ علی اکبر کو رخصت فرمایا اور وہ موت کی دستار اپنے ہاتھوں سے باندھی. اور بیویوں نے جب وہ مقام دیکھا تو بیویوں نے بہت گریہ فرمایا. امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اکبر کو رخصت کیا تو پھر ایک دفعہ غور سے شہزادے کے چہرے کو اس مقام پر دیکھا اور فرمایا کہ علی اکبر اتنا حسن، اس قدر جوانی، اور پھر سر کو بلند کر کے فرمایا کہ اللہ تیری بارگاہ میں اپنے حسین بیٹے کو بھیج رہا ہوں جس کو نماز شب کی دعاؤں میں میں نے طلب فرمایا ہے. وہ ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں اس چیز کو قربان کرو کہ جو آپ کے دل کے سب سے قریب ترین ہے. تو ہم آج اپنی زندگی میں وہ جو ہمارے فیورٹ کپڑے، چادر، بیگ ہوتا ہے نا، اس کو راہ خدا میں دینا اتنا مشکل ہوتا ہے. تو مولا حسین علیہ السلام کے جن کے جگر کا ٹکڑا، جن کو انہوں نے اپنے آپ سے جدا کیا، جس وقت مولا نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا ہے، تو مولا کا ایک جو رخصت کرنے کے بعد جو مولا کی حالت ہے نا، وہ مجھے تڑپا دیتی ہے کہ مولا جب جا رہے ہیں تو پیچھے سے مولا پیچھے ان کو جا رہے ہیں. اور کتنی دفعہ جناب علی اکبر جو ہیں وہ مڑ کے دیکھتے ہیں اور مولا سے پھر آ کے کہتے ہیں کہ مولا بابا اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں رک جاتا ہوں. تو اس کے اوپر مولا کو وہ جملہ کہ کاش تمہارا بھی ایسا بیٹا ہوتا. بالکل 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 آپ نے صحیح. تو میں
کربلا کے میدان میں جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے جو مولا خود ارشاد فرماتے ہیں اور رجس جو پڑھتے ہیں، اس میں کیا وہ حق اور حق کی گفتگو اور وہ جو ساری بات، اس کے بعد ایک لمحہ ہے کہ جب جناب امام حسین علیہ السلام کو پکارتے ہیں، جناب علی اکبر پکارتے ہیں، سلام کرتے ہیں مولا کو اور پکارتے ہیں، اور مولا کا جو جانا ہے ان کے پاس، وہ میں چاہوں گی تھوڑا سا. یہ بہت مشکل فاصلہ جو میرے مولا نے طے فرمایا، اور شہزادہ علی اکبر نے بھی مدد کے لیے نہیں پکارا، صرف فرمایا سلام. کہ بابا علی اکبر کا آخری سلام. روایات میں ہے کہ 9 مرتبہ اس فاصلے میں مولا زمین پہ گرے، خود کو سنبھالا، اور جب شہزادہ علی اکبر کے پاس آئے تو آنکھوں کا نور تھے نا شہزادہ علی اکبر، تو گویا محسوس ہوا کہ بینائی کم ہو رہی ہے. اور سب سے مشکل بات کہ جب ہمیشہ شہزادہ دونوں ہاتھوں سے اپنے بابا کو سلام کیا کرتے تھے، اور تب ایک ہاتھ سے سلام کیا تو مولا سمجھ گئے، فرمایا علی اکبر ایک ہاتھ سے سلام. فرمایا بابا آپ جانتے ہیں کہ اس لعین نے برچھی کو میرے سینے میں توڑ دیا، اس لیے کہ سنا ہے حسین بہت صابر ہے. حسد کی قربان. تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا منظر ہوگا. یہ نہیں، یہ ہماری انسانی فطرت سے بہت بالا تر چیزیں ہیں. ہمارے یہ دیکھیں کہ کسی کی خدا نہ کرے کسی کا جوان بیٹا چلا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ جوان بیٹے کا چہرہ نہ دیکھے، اس کے قریب آنے نہیں دیتے جب ان کو تدفین کے مراحل ہو. ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو مولا کی عظمت بتا رہی ہوں بے شک کہ کس طرح مولا نے اپنے ہاتھوں سے شہزادے کا برچھی نکالنا اور پھر حوصلہ شہزادے کو دینا. بے شک. جو ہے مجھے وہ لمحات یاد اس وقت آ رہے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کی طرف رخ کرتے ہیں تو مولا کا یہ کہنا کہ آئینہ آئینہ علی اکبر کی آواز جب مولا دیتے ہیں، اور مولا کی وہ غربت کے شام کی جو یہ فوج ہے اور جو شامی اور جو بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ مولا کی اس غربت کو دیکھ کے جس طرح سے ہنس رہے ہیں اور مولا آئینہ آئینہ پکار رہے ہیں جناب علی اکبر کو. یہ قربانیاں بیان کرنا شاید آسان ہے، یہ بیان کرنا بھی آسان نہیں ہے، مگر ہم کر دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں. مگر اگر اس کو محسوس کیا جائے تو یہ اندر سے جگر کا جو کہتے ہیں نا، دلوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، چھنی کر دیتا ہے اندر سے. محرم کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے ذی الحج گزرتا ہے، اور اس میں ہم اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی دی، یا جس کا ارادہ کیا، جس کی نیت کی، اور ابھی قربانی دینے کا جو وقت لمحات تھے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کے قربانی دینے کا جو ارادہ اور عمل کرنے کیا، اور وہ بھی مکمل نہیں ہوا، اور اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دمبے کو بھیج دیا. مگر اس قربانی کا جو کہ آغاز ہوا ذی الحج میں بہت عرصہ پہلے، اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اس قربانی کو مکمل کیا، اور ایک ایسی عظیم مثال قائم کی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے کہ جس کا بھی ہم تذکرہ کر رہے ہیں. اور وہ تمام قربانیوں کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا دین لوگوں تک صحیح انداز میں، اور جو شریعت کا اصل مقصد ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے. اس کے لیے خانوادہ ابو طالب نے، اس کے لیے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جانوں کا دریغ بھی نہیں کیا. خواتین و حضرات، یہاں پہ ہم رکیں گے.
ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے. یہ دن بڑا بھاری ہے اور یہ دن بڑا مصیبت اور مشکلات کا دن ہے، مگر اس دن کی جو یہ آنسو ہمارے آنکھوں میں ہے اور یہ جو غم ہمارے دلوں میں ہے، یہ غم ایسا ہے، یہ غم جینے کی آس ہے. یہ غم ہمیں تقویت دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے آگے بڑھنا ہے اور کس طرح سے پیغام امام حسین کو آگے لے کر چلنا ہے انشاءاللہ. شبیر کمر پکڑے چلے جانب دریا، شبیر کمر پکڑے چلے جانب دریا، رو رو کے جو لاشے کو اٹھانے لگے مولا. اکبر کی آمد سے ملا بھائی کا لاشا، ہوش آ گیا سرکار حرم. کرب سے تڑپا کی عرض نظر ہے میری حال شہیدی پر، کی عرض نظر ہے میری حال شہیدی پر. للہ میری لاش کو رہنے دے یہیں پر. آسی جی، یہ جو جیسے کہ ابھی ہم نے پہلے جناب علی اکبر کے جانے کا اور ان کی رخصتی کا تذکرہ کیا، حضرت غازی عباس علمدار قمر بنی ہاشم اور امام حسین علیہ السلام کی جو رشتہ ہے نا، یہ ایک بڑا اہم ترین رشتہ ہے. بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کے جو عمر کربلا میں مولا کی رہی، اس میں بہت اہم کردار ہے مولا غازی کے ساتھ. ایک ڈفرینٹ اور ایک اسپیشل کنیکشن ہے. مجھے مولا غازی کی جو چیز بہت ہی زیادہ شخصیت کا جو خاصہ ہے، ان کے جو ادب ہے، جو تہذیب ہے، جو احترام ہے. آج تک آپ نے کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، غلاموں کی طرح ہاتھ باندھ کر ساری زندگی کھڑے ہوئے اور ایسا ادب کیا اور ایسا مقام پایا کہ اگر ہم ان کو وفا کا امام کہیں تو بے شک درست ہوگا. ایسے بھائی کو اپنے سے جدا کرنا اور ایسے بھائی کا کہ جس کا خاصہ، جس کا فوٹے شخصیت کا شجاعت ہے، اس شجاعت پر صبر کرنا اور تلوار کو نیام میں رکھنا اور نہ نکالنا، یہ اٹسیلف ایک بڑا امتحان ہے. میں چاہوں گی تھوڑا سا اس کے بارے میں ضرور تذکرہ کیجیے، اور پھر جو رخصتی ہے مولا کی اور وہاں پر جو مولا کی شہادت. سب سے پہلے عروج، آپ نے یہ جو بات وفا کی ہے، تو پہلے جیسے میں نے تذکرہ قربانی کا کیا تو ماں کا ذکر کیا، تو ادھر بھی مولا باب الحوائج ابو الفضل غازی عباس علمدار علیہ السلام کی وفا کا تذکرہ آئے اور ان کی پاک ماں کا تذکرہ نہ آئے تو کیا کہنے حق ادا نہیں ہو سکتا. بے شک کہ جب پاک بی بی پہلے نام فاطمہ تھا شہزادی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، آپ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی شاگردہ بھی تھیں. میں وفا کی بات سے وہ آپ کو بتانے لگی ہوں کہ جب آپ پڑھنے کے لیے شہزادی کے گھر تشریف لاتی تو باقی تمام جو پڑھنے والی مستورات تھی وہ ڈائریکٹ دروازے سے بی بی کے پاک حجرہ کی طرف جاتی. تو جو بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا ہے وہ دیوار کے ساتھ لگ کے جاتی. تو کسی نے یہ ان سے سوال کیا کہ راستہ ہے، آپ ادھر سے کیوں نہیں گزرتی؟ تو فرمایا کہ یہ وہ صحن اقدس ہے جہاں پر میری شہزادی کے قدم آتے ہیں. ایسا نہ ہو، یعنی وفا کا آپ عالم دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا قدم اس قدم مبارک پہ آ جائے. اور پھر جب آپ، یہی وجہ ہے کہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا نام لکھ کے مولا کائنات علیہ السلام کو دے گئی تھی، بی بی ام البنین کا. اور جب آپ اس گھر میں آئیں تو آپ نے اس چوکھٹ پہ سر کو جھکا کے فرمایا، اے دہلیزے جناب سیدہ گواہ رہنا، میں اس گھر میں بی بی کی اولاد کی خدمت گزار بن کے آئی. اور یہی درس آپ نے بچپن سے باب الحوائج کے ذہن میں ڈالا. سبحان اللہ، سبحان. اور یہی وجہ ہے کہ آپ وفا کی اس منزل پر فائز ہوئے. اور جب مدینہ سے جانے لگے تو آپ نے باب الحوائج کا ہاتھ پکڑا
اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لے گئی اور آپ نے ایک ہاتھ باب الحوائج کا روزے پہ رکھا، کہا کہ عباس ایک طرف یہ روزہ رسول ہے، ایک طرف تمہاری ماں ہے، اور میری بات یہ یاد رکھنا کہ دیکھنا تمہاری زندگی میں حسین کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہ حکم تھا بی بی، یہ حکم تھا بی بی کا، اور وہ بچپن سے دیا ہوا ایک تعلیم تھی جو آج وفا کی صورت میں ہمیں کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے کہ پانی تک پہنچ گئے تھے. یہ وفا کی بات کری، پانی تک پہنچ گئے، صحیح، اندر اترے پانی کے، لیکن ایک گھونٹ تک نہیں پیا. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ جب زخموں کی حالت میں کوئی ہو، پیاس کی شدت ہو، تو زخمی کو پیاس لگتی ہے. آپ کو پانی میسر آیا اور آپ نے پانی کو چلو میں بھرا، زمانے کو یہ دکھانے کے لیے، اپنی وفا دکھانے کے لیے، اور اس کو پانی کو گرا کے بتایا کہ میں وفا کے کس درجے پر فائز ہوں. سبحان اللہ. دوسری طرف میں نے پہلے بھی اس چیز کا تذکرہ کیا کہ دو ہستیوں کو رخصت کرنا بہت مشکل تھا. امام حسین علیہ السلام، ایک شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور ایک مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام. تھوڑا سا آپ اس دن کو اگر آپ اس کی منظر نگاری کریں کہ کتنا مشکل ترین دن ان شہزادیوں پر کہ جنہوں نے کبھی اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، کہ ہر طرف سے مارو مارو کی صدائیں، بچوں کی العطش العطش کی صدائیں، نیزے انیے تلواروں کی صدائیں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی صدائیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی خوفناک صدائیں. جب یہ شہزادیاں سنتی تھی سہم جاتی، تو جب مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو دیکھتی تو ان کے دل کو تسلی ہوتی. اور امام حسین علیہ السلام نے ہر اپنے صحابی کو رخصت کیا، ان کی شہادت پر گئے. حد یہ کہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی نہیں فرمایا کہ حسین غریب ہو گیا. صحیح، بہت مشکل وقت تھا جب اجازت لے کے دینے کے لیے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا آئیں اور فرمایا کہ بابا میرا بھائی بہت پیاسا ہے، آپ میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دیں. صحیح. تو جب اجازت دی، بہت مشکل سے اجازت دی، اور فرمایا سکینہ یاد رکھنا تمہارا چچا چلا گیا، رخصت ہو گیا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی. صحیح. تو جیسے ہی رخصت کیا مولا غازی عباس کو، تو پھر اعلان فرما دیا کہ کربلا والوں جنگ ختم ہو گئی، حسین غریب ہو گیا. سپہ سالار جو چلے گئے، سپہ سالار ہیں. اور دوسری ایک اور رخصت کہ جو بیویوں سے رخصت کی ہے، بہت پر درد یہ منظر ہے کہ جب آخری رخصت کے لیے باب الحوائج بیویوں کے درمیان تشریف لائے، تو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے بیویوں کو مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرا مان جا رہا ہے. صحیح. وہ عباس جس پر مجھے مان تھا، اور میں تمہارے پردے کی حفاظت کا مان جو لے کے چلی تھی، اب میں کسی کی ضامن نہیں ہوں. صحیح. تو جب مولا غازی عباس کہیں، یہاں پہ جو میں جب بھی شہادت پڑھوں جو سب سے پردرد مجھے لمحہ محسوس ہوتا ہے کہ جب شہزادہ علی اکبر گئے تو ماتم و اکبرہ کا ہوا، شہزادہ قاسم گئے تو ماتم و قاسمہ کا ہوا، امام حسین علیہ السلام گئے ماتم و حسینہ کا ہوا. لیکن جب مولا عباس علیہ السلام گئے ہیں تو ماتم و عباسہ کا نہیں ہوا. بیویوں نے پتھروں سے ماتم کر کے کیا فرمایا، واہ جاوا واہ جاوا. شہزادیاں جانتی تھی کہ ہمارے پردوں کا محافظ جا رہا ہے، اور یہ درندہ صفت انسان ہے.
تو بہت مشکل رخص. آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کی کیا کیفیت ہوگی جب بیویوں نے باحجابہ کا ماتم کیا. سب کے قربان. ایک جو منظر ہے نا آج کے دن کا، وہ بھی دل کو ہلا دینے والا منظر ہے کہ جب مولا پانی لیا مولا نے اپنی شجاعت، پانی لے کر واپس آتے ہیں. جب واپس آ رہے ہیں تو ایک لعین جو ہے، ایک ملعون، اس نے چھپ کے وار کیا، کیونکہ یہ ایسا شعر ہے کہ جس کو سامنے سے وار نہیں کیا جا سکتا. چھپ کے، ایک جو روایات میں آتا ہے کہ درخت کی اوٹ میں سے مولا کے اوپر حملہ کیا گیا. جب مولا زین سے زمین پہ آئے ہیں تو ایک جو سب سے کرب کا منظر ہے، جو بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، بہت سارے لوگوں جو جتنے عالم دین ہیں، اکثر لوگوں سے یہ سوال ان کو بشارت ہو کہ یہ تم یہ نہیں بتاتے کہ ایک وہ شخص کہ جس کے بازو نہ ہوں وہ زین سے زمین پر کیسے آیا ہوگا. یہ تصور جو ہے یہ ہلا کے رکھتا ہے. اور مولا حسین علیہ السلام کا اپنے جو جگر کا ٹکڑا ہے اور اپنی اس قدر محبت ان کے پاس آ رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا زور کمر ہیں، انہوں نے اب آواز دی ہے یا مولا کو سلام پیش کیا اور مولا آتے ہیں. کیا گفتگو ہے مولا کی آخری؟ جب مولا آئے ہیں تو مولا یہ اعلان فرما چکے تھے کہ میری کمر ٹوٹ گئی، کربلا کی جنگ ختم ہو گئی. تو جب اپنے شیر بھائی کو اس حالت میں دیکھا کہ مولا جب زین سے زمین پہ آئے ہیں تو ان کی ایک آنکھ میں تیر لگا تھا، اور ادھر ایک کاظمی نامی ایک عالم ہے، انہوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ مجھے خواب میں حکم مولا باب الحوائج نے دیا کہ کاظمی، میں جب بھی مولا کی شہادت پڑھوں تو یہ پیغام دیتی ہوں تاکہ ایک تصور مولا کے دکھ کا پہنچے کہ کاظمی جہاں میرا تذکرہ ہو رہا ہو، میرے مصائب بیان ہو رہے ہوں، تو یہ تصور ضرور دینا کہ جب ایک گھوڑا سوار زین سے زمین پہ آتا ہے تو وہ نیچے اترنے سے پہلے اگر وہ گرے بھی تو وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. بے شک ایسے ہی. تو دونوں بازو قلم ہے مولا کے، قلم ہو چکے تھے، آنکھ میں تیر پیوست ہے، ایک گرز بھی لگا ہے مولا کے سر پہ گرز، آنکھ میں تیر، منہ کے بل گرے. تو وہ ایک تیر جو ہے وہ مولا کی آنکھ میں پیوست تھا، آنکھوں میں خون تھا. تو مولا نے جب مولا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا تو مولا نے فرمایا کہ مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی زیارت کروں. بالکل صحیح. اور اس وقت مولا کا کیا عالم ہوگا، وہ جانتے تھے جس قدر مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کو محبت تھی، وہ جانتے تھے کہ کن درندوں کے درمیان مولا کو چھوڑ کے میں تنہا اپنے آقا کو، اپنے بھائی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. اس اپنی تکلیف سے زیادہ اس وقت وہ امام حسین علیہ السلام کی تکلیف کو محسوس فرما رہے تھے. تو زیارت کی خواہش کی اور پھر کہا کہ مولا آپ مجھے اٹھا کے خیمہ گاہ میں یہ وصیت کی. بالکل صحیح. یہ وصیت کی کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے شہزادی سکینہ سے کہ میں پانی نہیں خیمے تک پہنچا سکا. اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک اپنی خواہش ظاہر کی اور فرمایا کہ عباس، ساری زندگی تم نے مجھے آقا کہہ کے پکارا ہے، مولا کہہ کے پکارا ہے. آج میری یہ خواہش ہے، میری یہ حسرت ہے کہ تم مجھے آج اپنا بھائی کہہ کے اخی کہہ کے پکارا. سب کے قربان. تو پھر مولا نے بھائی کہہ کے پکارا، اپنا مسافر بھائی، تنہا بھائی کہہ کے پکارا. سب کے قربان. اور پھر اس کے بعد جب علم کو اٹھا کے چلے ہیں، آپ سوچیں کہ مولا کی کیا حالت ہوگی کہ جب خالی علم اور اس مشق کو اٹھا کے چلے ہیں. تو شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا ہماری
1000 جانیں قربان بے ہو شک، جائیں الہی آمین۔ کہ بچوں نے اپنے وہ جام پھینک دیے، اور شہزادی سکینہ نے تڑپ تڑپ کے فرمایا کہ بابا میرے اصغر کو مر جانے دیں، ہماری پیاس کی پرواہ نہ کریں، چچا کو کہیں واپس آ جائیں۔ جب اپنے بابا کی یہ حالت دیکھی، یہ ایک بہت ایسا لمحہ تھا جو بیان سے باہر ہے کہ تمام جب تک مولا غازی عباس زندہ تھے جنگ ہوتی رہی، تو شہزادیوں کو، امام حسین علیہ السلام کو ایک ڈھارس، ایک سہارا، لیکن مولا کے جانے کے بعد سب بچوں کی، شہزادیوں کی، مولا کی، سب کی جو آس ہے ختم ہو گئے۔ ایک مان جو تھا وہ ایک مان ٹوٹ گیا۔ صحیح۔ مولا کی تہذیب، جو تہذیب ہے اور جو ادب ہے، میں تو کہتی ہوں وہ ادب تہذیب مولا عباس کی قربان جائے۔ ہمیں یہ سبق اور ملتا ہے وہاں سے پیغام۔ جناب اب تمام قربانیاں ہو چکی، حل من ناصر ینصرنا کی آواز کی پکار بلند ہو چکی، اور جناب علی اصغر نے جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا۔ کیا باشعور بامعرفت بچے ہیں جو کہ 6 ماہ کا ایک شخصیت، ان کو میں تو سمجھتی ہوں ان کو یہ لفظ ان کے لیے یہ بولنا کہ وہ چھوٹے ہیں، یہ ان کی شخصیت اور ان کے مقام کے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی۔ کیا باکمال کردار ہے جناب علی اصغر کا، اور ان کی وہ مسکراہٹ سارے شہداء اور سارے مجاہدین کی جنگ پہ بھاری۔ مولا کا جنگ کرنے جانا اپنی مسکراہٹ کے ساتھ۔ یہ اصل میں یہ 2 جو بچے باب الحوائج بھی ہیں، بے شک آپ جانتے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام باب الحوائج ہیں، کہ اگر یہ 2 بچے اس جنگ میں نہ ہوتے تو لوگ سیاسی جنگ کا نام دے سکتے تھے، لیکن ان 2 بچوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، ظلم ہوا۔ اب دیکھیں کہ بچوں پر تو جو جہاد ہے وہی ساکت ہے۔ ٹھیک۔ اور جب دربار شام میں جب سر نیزوں پر سوار تھے تو ادھر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دربار یزید میں تو جب تمام سروں کو لایا گیا دیکھتے ہوئے پھر جب شہزادہ علی اصغر کے سر کو اس نے دیکھا تو اس نے کہا یہ جنگ نہیں ہوئی، یہ ظلم ہوا ہے کہ یہ اتنا معصوم اس بچے کا کیا قصور تھا، اس بچے کا کیا قصور تھا۔ اور ادھر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کا ایک بیان بھی ہے کہ جب وہ اس سر کے قریب گیا، شہزادی کے سر کو دیکھا تو کہا کہ اس کا کوئی ہے جس سے میں پوچھوں کہ اس کا قصور کیا تھا۔ تو پھر شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنی پاک پھوپھی سے، اپنے پاک بھائی سے اذن لے کے کہا کہ پھوپھی جب آپ کے بھائی کا تذکرہ تھا تو آپ نے بیان کیا، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو بتاؤں کہ میرے بھائی کا کیا قصور تھا۔ فرمایا کہ اس کا قصور یہ تھا کہ اس نے صرف 2 گھونٹ پانی کا مطالبہ کیا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب مولا نے استغاثہ بلند کیا تو شہزادہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا۔ مولا جانتے تھے، مولا خیمے میں تشریف لائے تو آپ جانتی ہیں کہ حالت کیا تھی شہزادے کی، خشک زبان، خشک ہونٹ۔ تو فرمایا جناب بی بی رباب سلام اللہ علیہا سے کہ میرے اس مجاہد کو تیار کرو۔ اور ادھر میں آپ کو بتاؤں کہ جب رخصت ہو رہے تھے نا مدینہ سے تو شہزادی سغرا سلام اللہ علیہا نے اٹھایا اور فرمایا شہزادہ علی اصغر کو کہ آپ بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو شہزادے ساتھ لگے تو ماں نے اٹھایا تو نہیں آئے، لیکن جیسے ہی امام حسین علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اصغر اگر تم ساتھ نہ ہوئے تو جب میں اکیلا رہ گیا
تو میری مظلومیت کی گواہی کون دے گا؟ تو شہزادہ فوراً بابا کی آغوش میں آئے. جبکہ وہ تب میرا خیال ہے 17 days کے تھے. بالکل بالکل ہاں جی. 17. تو جب شہزادے کو اٹھا کے چلے ہیں اور آپ اس ماں کی عظمت کو سلام ہے جنہوں نے تیار کیا ہے، جنہوں نے تیار کیا ہے، فرمایا. اور بار بار وصیت نصیحت اس لیے کی کہ اصغر ہر ایک کی قربانی خود چل کے گئی ہے، مجھے شہزادی کونین کی بارگاہ میں سرخ رو کرنا، شرمندہ نہ کرنا کہ ہر ماں کی جو قربانی ہے وہ چل کے گئی ہے. تو مسکرا کے جامع شہادت نوش کرنے والے باب الہوائی جن کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہے، فرمایا کہ اماں آپ کا سر فخر سے بلند ہوگا کہ ہر شہید جو ہے وہ ایک دفعہ شہید ہوا ہے. میری شہادت کو دیکھ کر انبیاء بھی حیران ہو جائیں گے کہ جب میں دوسری دفعہ شہید ہوں گا. اور امام حسین علیہ السلام جیسے شہزادے کو اپنی ابا کے نیچے چھپا کے چلے، کس لیے کہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید قرآن لے کر آ رہے ہیں. لوگ سمجھے، بالکل لوگوں نے یہی کہا، یہ جو فوج اشکیا تھی انہوں نے یہی کہا کہ اب حسین علیہ السلام کو اپنی بہنوں کے پردوں کا خدشہ ہے تو قرآن لے کے آ رہے ہیں. تو جب سامنے آئے پاک چہرے سے، جب ابا کو ہٹایا، وہ جانتے تھے کہ یہ فوج اشکیا ہے لیکن حجت کو تمام کرنا تھا. ان کے چہروں پر جو ایک وحشت کے نقاب تھے وہ تو ہٹ چکے تھے، لیکن ان کی درندگی کا جو عالم تھا وہ بتانا تھا کہ یہ تو 6 مہینے کا بچہ ہے. تو پھر جب پانی کا مطالبہ کیا تو فوج اشکیا نے کہا کہ جب تک یہ بچہ خود پانی نہیں مانگے، کہ امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ بچے کا بہانہ کر کے آپ پانی کا مطالبہ فرما رہے ہیں. تو امام پاک نے حکم دیا کہ اصغر تم خود پانی مانگو. تو پھر شہزادہ علی اصغر نے، یہ ایسے یہ معجزات تھے، ایک 6 مہینے کے بچے کا جو بولنا ہے وہ معجزہ تھا. مانگا تو کیا پانی دیا. جو ظلم شہزادے پہ انہوں نے کیا، شعبہ تیر، کہ جو چھوٹے پرندوں نے گھوڑوں کو مارنے کے لیے، بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے تیر استعمال کیا جاتا تھا. حرملہ ان کا سب سے بہادر اور بہت بڑا تیر انداز تھا. جس لائن کو انہوں نے منتخب کیا تو اس تیر نے، اور کیونکہ ماں کی وصیت تھی کہ اصغر دیکھنا کہ بابا کو زخم نہ لگے، صحیح، تو جیسے ہی تیر آیا تو شہزادے نے اپنی گردن کو اوپر کر کے تیر کو اپنے پر لیا، لیکن وہ تیر اتنا بڑا تھا کہ مولا کا، اور جس طرح سے وہ تیر انہوں نے اپنے گلے پر لیا اور مسکرا کے اس کا استقبال کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ وراثت میں ملتی ہیں، شہادتیں جو ہیں یہ ان کا ورثہ ہے. مطلب اگر ہم اب وقت شہادت امام حسین علیہ السلام اور عصر عاشور، وہ ایک ایسا مقام کہ جو ایک پیک ہے، ایک اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام اپنا سب کچھ گوا چکے ہیں. مطلب اپنا ظاہری جو مال، چاہے وہ بچوں کی صورت میں ہے، بھائی، جتنے بھی رشتے ہیں، اپنی بہترین اور پسندیدہ ترین ہر شے اللہ کی راہ میں قربان کر کے تن و تنہا مولا حسین اب رخ کرتے ہیں. میں چاہوں گی کہ چند الفاظ جو مولا کی رخصتی ہے، جو کہ بہت کرب کا وقت ہے، آل محمد مصطفیٰ، بی بی زینب عالیہ، تمام ازواج اور جتنی بھی وہاں خواتین ہیں ان کے لیے، بیٹی کے لیے خاص طور پہ، ان کی دختر کے لیے، اور پھر مولا کا جانا، اور پھر یہ کہنا کہ اب دیکھو ایک بھوکے کی جنگ، اب دیکھو ایک پیاسے کی جنگ، اس کی جنگ کہ جس کا پورا خانوادہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. رخصتی امام حسین علیہ السلام. یہ لمحہ عروج سب سے مشکل وقت شہزادی زینب سلام اللہ علیہ پہ،
اور امام حسین علیہ السلام پہ بھی بہت مشکل وقت تھا کہ جب آخری نظر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام پہ ڈالی اور جب رخصت لی یہ جانتے ہوئے کہ اب جائیں گے تو پھر نظر نہیں آئیں گے، اور پھر جو وصیتیں امام پاک نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو کی ان کے لیے بہت وقت درکار ہے، لیکن سب سے پردرد لمحہ یہ تھا. اور کئی مرتبہ امام حسین علیہ السلام گئے اور بیویوں نے دامن کو تھاما. صحیح. اور آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی سوار گیا ہے مولا نے خود رخصت کیا، اور ساری زندگی جب امام پاک گھوڑے پر سوار ہوتے تھے صحیح. تو کہیں سے مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام نے سوار کرایا، ایک طرف سے شہزادہ علی اکبر آئے، شہزادہ قاسم، وغربتا و حسینہ، سب کے قربان. کہ میرے مولا کی غربت کہ آج سوار کروانے والا کوئی نہیں تھا، کہ بیویوں نے سوار کروایا. اور رخصت کا وہ منظر کہ جب گھوڑے پر سوار ہو گئے تو دیکھا کہ گھوڑا چلتا نہیں ہے، نیچے نگاہ کی تو شہزادی معصومہ نے گھوڑے کے قدموں کو پکڑا ہوا کہ مرتجس میرے بابا کو نہ لے کے جاؤ، جو گیا وہ واپس نہیں آیا. بہت مشکل رخصت میرے مولا ہوئے ہیں. اور اچھا بیوی کا وہ یہاں پر مجھے وہ بیوی کا سوال یاد آ رہا ہے کہ جب بیوی کہتی ہیں کہ بابا آپ تو کہتے تھے کہ میں آپ کو بہت پیاری ہوں، آپ نے مجھے نماز شب کی دعاؤں میں مانگا ہے اور اب آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں. اور مولا کا وہ جواب دینا کہ ہاں مجھے تم سے بہت پیار ہے، مگر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت پیار کرتا ہوں، تم سے بھی زیادہ، اور اس کی بارگاہ میں اور اس کے لیے میں اس کی راہ میں میں جا رہا ہوں. کتنا بڑا پیغام ہے یہ صرف، بہت بڑا. اور آپ دیکھیں کہ شہزادی مولا نے پھر شہزادی کو گود میں لیا، گود میں لے کے پیار کیا اور پھر دعا کی تو شہزادی پہ نیند کا ایک جھونکا آ گیا. اور پھر جب مولا رخصت ہوئے ہیں جنگ کی کہ سب کو اپنے پاک بابا کی جنگ یاد کروا دی اور زمانے کو بتایا. اور کہتے ہیں کہ مولا حسین بہت غیظ میں تھے، بہت غصے میں بھی تھے. غصہ میننگ کہ وہ ظاہر ہے ہر چیز آپ نے وہ کر دی، اور اب مولا کی جنگ ہے تو وہ اس لمحات جس وقت مولا جنگ کر رہے تھے تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے اپنا پورا خانوادہ اپنے تمام اسماعیل قربان کر دیے. بالکل، کیونکہ مولا نے اپنی شجاعت بھی تو دکھانی تھی. گو کے زخموں سے چور چور تھے. بے شک بے شک. 1900 جو زخم نظر آ رہے تھے جس میں اس سے زیادہ اندر لگے ہوئے تھے، اس سے زیادہ زخم اندر. بالکل آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ اس سے زیادہ اندر سے بھی زخمی ہے، باہر سے بھی زخموں کی انتہا ہے. اور ادھر میری زبان پہ ایک دو بول مرثیہ زیارت ناہیہ کے جو ہمارے پاک وقت کے امام علیہ السلام کا مرثیہ ہے جو مولا نے پڑھا ہے کہ میرا سلام اس پر کہ جس کا خیمہ پھاڑ ڈالا گیا، سب کے قربان. میرا سلام اس پر یا مولا کہ جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے سب کے قربان دائیں رخسار کے بل زمین پر گرا. میرا سلام اس پر کہ جس کو اس کے زخموں سے بہنے والے خون سے نہلا دیا گیا. میرا سلام اس پر کہ جس کے تکلیف سے آپ مولا کی مرثیے کی میں درد دیکھیں کہ میرا سلام اس پر کہ تکلیف سے جس کے دست و پا کبھی سمٹتے تھے اور کبھی پھیلتے تھے. اور آخر میں ایک ایسا
مولا کی ضربت تو ہم پڑھنے والے ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں، لیکن بڑا ہی اس میں ایک پردرد جملہ مولا فرماتے ہیں اینڈ میں کہ آہ شمر لہین اپنی کن تلوار لیے، خنجر لیے، رئیش سے اقدس کو انتہا ہے، ہاتھوں میں لیے مولا پہ ضربیں چلا رہا تھا، اور دوسری طرف بہن دیکھ رہی ہے، بہن دیکھ رہی 70 قدم، اور محبت دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں زمین کربلا کو کہ نیچے ہو، میرے اس درد کو میری بہن بہن نہ محسوس کرے، اور شہزادی حکم فرما رہی ہیں زمین کربلا کو کہ زمین کربلا بلند ہو، میں اپنے حسین کو دیکھوں۔ 70 قدم پر یہ وہ بھائی ہے کہ جن کو دیکھے بغیر انہیں چین نہیں ملتا، چین نہیں ملتا۔ 70 قدم پر بہن ہے، 7 قدم پر وہ بیٹی ہے جو سینے پہ سونے کی آتی ہے، جس کو اپنے سینے کا، اپنے گلے کا تعویذ کا ہے مولا نے۔ 7 قدم پر بیوی کی موجودگی، اور آپ دیکھیں یہی وجہ ہے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا تھرو آؤٹ گریہ بند نہیں ہوا۔ جب ماں نے پوچھا سکینہ کانوں میں درد ہے، تماچوں میں درد ہے، فرماتی نہیں اماں، وہ منظر مجھے نہیں بھولتا۔ اور بی بی یہ ارشاد فرماتی تھی کہ یہ جو ضربت ہے نا، یہ بی بی کا درد نہیں تھا، کیونکہ شہادت تو ورثہ ہے، ضربت درد نہیں تھا، درد غربت تھی جو بی بی نے دیکھی جب اس لہن نے، ہماری جرت نہیں ہے کہ ہم ایسے مناظر کو بیان کریں، کہ جب اس لہن نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اسی منظر نے آخری دم تک بی بی کو رلایا۔ اور وہ واقعی ایک بیان سے باہر ہے۔ میں مولا وہ غربت کا آپ نے تذکرہ کیا کہ مولا جب زین سے زمین پہ آئے ہیں، اور وہ جو وقت تھا، اور اس وقت لوگوں نے جتنے لوگ وہاں موجود تھے، جس کے ہاتھ میں جو تھا مولا کو مارا، مگر ایسے ایسے ملعون تھے وہاں پہ، ایسے ایسے لعین تھے، ایون سائیکولوجیکلی مولا کو ضربت لگائی، سائیکولوجیکلی مولا کو اس طرح سے ضربت لگائی کہ جب مولا زمین پہ آئے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ لوگوں نے، جو وہاں پر موجود فوجی تھے، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اب حملہ کرو خیموں کے اوپر۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ مولا کا، جب میں مصیبت اور یہ میں امیجن کرتی ہوں تو میں خود کانپ جاتی ہوں کہ آپ کی آنکھیں، مطلب ابھی آپ حیات ہیں، مگر جو بھی صورتحال ہے، اور اس میں ان کا یہ کہنا کہ اب خیموں کا رخ کرو، یہ مولا کے لیے کس قدر کرب اور مشکل اور مصیبت کے لمحات ہوں گے۔ بالکل آپ نے یہ ٹھیک کہا، لیکن یہ وہ بھی جانتے تھے قوم اشقیا کہ یہ کوئی مجبور نہیں ہے، یہ اس کی رضا کے لیے خاموش ہے۔ آخری الفاظ کیا تھے مولا؟ آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ اعلان کیا نا کہ خیموں کا رخ کرو، تو پھر مولا کی یہ حالت تھی کہ دست و پا سمجھ جو پھیل رہے تھے، لیکن شیر کی طرح مولا نے فرمایا کہ خبردار، یہ میرے امتحان میں شامل نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے اہل حرم کو دیکھوں، پہ ظلم ہوتا دیکھوں، یہ حسین کے امتحان میں شامل نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ اتنے زخمی ہیں، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ یہ اللہ کی حجت ہیں۔ آخری الفاظ مولا کے، اس سے پہلے بلکہ مولا کا ظاہر ہم جانتے ہیں کہ سجدے میں جو آخری مولا کا سجدہ ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور ہمیں اس سے کیا سبق لینا چاہیے؟ آخری سجدے میں ذکر الہی کیا، اور یہ سوال
یزید نے شمر لعین سے بھی یہ سوال کیا کہ مجھے وہ کیفیت تو بتا کہ تم نے اتنا ظلم کیا ہے، اور جب تو یہ ضربت چل رہی تھی تو حسین کس کو یاد کرتا تھا؟ آخری الفاظ کیا تھے؟ تو اس نے کہا کہ ایک تو ان کی زبان پہ ذکر الہی تھا، سبحان اللہ، اور وہ بھی شکر کے کلمات سبحان اللہ، ان کے زبان پہ تھی کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس امتحان پر پورا اتارا، تیرے اس معیار پہ۔ وہ صرف امام حسین علیہ السلام کی ہستی ہے جو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے تیرے معیار پر میں نے امتحان دیا، تیری رضا کے مطابق میں نے جو امتحان دیا ہے وہ تیری رضا کے مطابق ہے، حسین کی کوئی مرضی شامل نہیں۔ میں اس بات پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے توفیق عطا فرمائی، کہ تیرے جو عشق کا امتحان تو نے مجھ سے لیا ہے، میں نے وہ اس امتحان پہ میں سرخ ہوں، شکر ادا کیا۔ اور یاد کس کو فرمایا کہ اپنی ایک بہن کا تذکرہ کرتے تھے، اور اپنے شیعوں کے لیے۔ دیکھیں آج ہم رو کے سمجھتے ہیں ہم جتنا بھی پرسہ دیں یا گریہ کریں وہ کم ہے، کہ امام حسین علیہ السلام نے شفاعت طلب فرمائی ہے اللہ سے، اپنے عزاداروں کی، اپنے گریہ کرنے والوں کی، اپنے شیعوں کی، اللہ سے شفاعت طلب کی ہے۔ اور اس چیز کا تذکرہ اس لعین نے یزید سے بھی کیا، تاکہ کو یاد کیا، سلام شیعوں کو یاد کیا کہ جب پانی پینا اپنے امام کی پیاس کو یاد رکھنا، اور پھر اللہ سے سجدے میں شفاعت کو طلب کی، تاکہ اپنے عزاداروں کی اہمیت زمانے کو بتائیں کہ دیکھو اگر تم مجھ پہ گریہ کرو گے تو میں اس کریم اللہ کا نمائندہ کریم حسین ہوں، سبحان اللہ۔ تو یہ میں تمہاری شفاعت، یہ دشمن کے منہ سے اقرار کروایا، بالکل دربار میں بتایا کہ اپنے جو شیعوں کے لیے شفاعت طلب کر کے گئے ہیں مولا۔ بالکل بالکل، بے شک ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور افسوس ظالموں نے عجب ظلم ڈھائے ہیں، افسوس ظالموں نے عجب ظلم ڈھائے ہیں، اس حادثے نے مومنوں کے دل ہلائے ہیں، آل نبی کے خون سے دریا بہائے ہیں، پسماندگاں عزیزوں کو رونے نہ پائے ہیں، مسترح خاک گرم پہ ناچار سوگوار، مسترح خاک گرم پہ ناچار سوگوار، پیاروں کا پرسہ دے انہیں دیدار سوگوار۔ شام غریباں، غریبوں کی شام، آغاز شام غریباں ہے، جس میں جناب بی بی زینب عالیہ اب سپہ سالار ہیں اس لٹے پٹے قافلے کی، کیا کہیں؟ یہ ایسی مصیبت ہے، یہ ایسے مشکل لمحات ہیں کہ جو بیان سے باہر بے شک۔ پہلی مرتبہ میری شہزادی نے جب اپنے آپ کو بے حجاب دیکھا، اور یہ وہ موقع تھا کہ جب ہمارے امام نے کے سر پہ جو امامت کی دستار آئی ہے، اور پہلا حکم جو امامت کا مولا نے جاری کیا اور جو سوال کیا گیا، شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے جو سوال کیا کہ انہوں نے درندگی کی انتہا کر دی، کہ انہوں نے جب اعلان کیا اس لعین شمر نے کہ لوٹ لو خیام کو، لوٹ لو، کہ اب کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں رہا، تمہارے ہاتھ کو روکنے والا نہیں رہا، تو انہوں نے خیام کو جلایا، آگ لگائی۔ وہ ایک عجیب منظر تھا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اب آپ وقت کے امام ہیں، اب آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم
رداؤں کے بغیر خیموں میں جل جائیں یا ردا کے بغیر باہر آ جائیں، تو آپ سوچیں کہ امام پاک کیوں خون نہ روتے. فرمایا کہ پھوپھی اماں میں امام ہوں اور میرا حکم ہے کہ جان بچانا واجب ہے، آپ خیام سے باہر تشریف لائیں، لے جائیں. تو وہ کیا منظر ہوگا، وہ بیویاں جن کا سر جو ہے کسایا کبھی سورج نے نہیں دیکھا، بغیر رداؤں کے ان کا باہر آنا، یہ بہت بڑی قیامت. جس وقت بیویاں کبھی اپنے گھروں سے نہیں نکلی تھیں تو حجاب اور چادر کا تو سر سے اترنا کجا، جس وقت سیدانیاں اپنے گھروں سے نکل کر کربلا کا رخ کیے، ان کی شہادت اسی وقت ہو گئی تھی. اسی وقت ہو گئی، بالکل صحیح. اور ادھر جب چادریں اتری ہیں تو بظاہر زندہ تھی، اور اس دین ہمارے کروڑوں سلام شہزادی زینب سلام اللہ علیہا پر، کیونکہ بی بی کا لقب امینۃ اللہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کی امانتوں کو سنبھالا ہے. سبحان اللہ. بے شک ہماری امامت کے سلسلے کی حفاظت کرنے والی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام پاک خیمے کے اندر تھے، حمید بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو جلتے ہوئے خیمے کے اندر جانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو قریب آ کے میں نے کہا کہ بی بی کہ میں آپ کی کوئی مدد کروں، کہ آپ عورت ہیں، آگ کے شعلے ہیں. تو حمید کہتا ہے میں نے کوشش کی لیکن شعلے اتنے زیادہ تھے کہ میں اندر نہیں جا سکا. میرا سلام بی بی کی شجاعت کو کہ جو ان آگ کے شعلوں میں خیمے کے اندر گئیں اور پشت پر ہماری امامت کو، ہمارے امام کو بچا کے لے آئیں. اور قیامت تک ہم پر احسان ہے بی بی کا کہ جنہوں نے ہمارے سلسلہ امامت کو بچایا اور پھر ساری رات بچوں کی حفاظت کی. جو کام مولا غازی عباس علمدار علیہ السلام کا تھا، پہرا دیا. آپ ذرا اس منظر کا تصور کریں کہ سارے دن کے ڈرے ہوئی بیویاں، بچے، کیا عالم ہوگا. اور بی بی نے جاگ کے پہرا دیا، معصوم بچوں کو سونے کے لیے کہا، ان کی محافظ بنے. بے شک بے شک. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا. لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا. خواتین حضرات، آج کا دن نہ صرف خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت مشکلات اور مصائب کا دن، بلکہ پوری امت مسلمہ، تمام مومنین کے لیے، تمام مسلمین کے لیے ایک مشکل ترین دن، اور وہ دن کہ جس دن سے ہمیں بہت سارے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم جب محرم آتا ہے تو پہلی محرم سے 10ویں محرم، یہ عاشورہ عشرہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے عزاداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی اسباق ہیں ان کو سیکھنے کے اور اپنی زندگی میں شامل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر آپ در حقیقت دیکھیں تو اصل کربلا اور اصل مصائب اور اصل مشکلات آج کے دن سے شروع ہو رہی ہیں، جو المصائب نے سہنی ہیں. اور جس لٹے پٹے قافلے کی سالاری جناب بی بی زینب عالیہ نے کرنی ہے، یہ ایک مشکل ترین کام تھا اور اہم ترین ذمہ داری تھی جو کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کے کندھوں پر تھی. اور آج سے ان مشکلات کا آغاز ہے. لیکن آج بھی یہ نکارہ ہر طرف گونجتا ہے کہ جو دین حق کا پیغام، جو قربانیاں امام حسین علیہ السلام نے کربل کے میدان میں دی تھیں، ان کو دنیا کے سامنے لانے والی جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہے.
اپنے بھائی کی قربانیوں کو اور ان کے حق کو منوانے والی جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا ہیں. وہ ایک عورت، وہ ایک خاتون جو سیدۃ النساء العالمین کی بیٹی ہیں. یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کی پاور کیا ہے. آج کے دور میں ہم امپاورڈ عورتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو آج کے دور کی ہر عورت کے لیے اور ہر گزرے ہوئے اور آنے والے ہر دور کی عورت کے لیے سب سے بڑی مثال وہ اسٹرانگ، وہ ایسی عورت کے جو چٹان بن کے جس نے مقابلہ کیا اپنے دور کے یزید کے ساتھ. آج اسی ذات سے، اسی ہستی سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج سے آغاز ہو رہا ہے جناب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی اہم ترین کردار کا. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کرداروں کو ایسا مضبوط کر دے اور ہمیں بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کو ایز اے رول ماڈل اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارے. آصف صاحبہ بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بڑی طویل اور بہت ڈیٹیل میں تمام جو کرب گزرا، خیر ہم چاہیں بھی تو وہ بیان نہیں کر سکتے، مگر بہت خوبصورت کوشش. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنی سوچوں کا خیال رکھیں، اپنی سوچوں کی، اپنی فکروں کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ فکر ہی ہے جو انسان کو کسی بھی مقام تک لے کر جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صغار الحسین.